الحمدللہ ہمارے خیالات بدل گئے، ہماری سوچ بدل گئی۔ آج ہم جن کو ہدایت کی بات کرتے ہیں اور وہ ہمیں پارکنگ ڈاگس کہتے ہیں، آپ نے ہم لوگوں کو پارکنگ ڈاگ کہا ہے۔ اگر میں کہوں کہ آپ ایک پگ کا کام کر رہی ہیں، اگر ایک انسان نے گندگی پھیلائی، آپ کو اس گندگی کو چاٹنے کی ضرورت نہیں تھی، پھر وہ چاٹ کر پورے معاشرے میں پھیلانے کی ضرورت نہیں تھی۔ من احدن کے بعد ابدن کہا گیا، نیور ایور۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی نیو بلاگ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آئی ہوپ کہ ایمان اور صحت مند زندگی کے ساتھ بہترین حالت میں ہوں گے۔ آج میں ان ریئیکشن چینل والوں کی حقیقت آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گی۔ اصل میں ان کی اصلیت کیا ہے، ان کی حقیقت کیا ہے، آج ان کے اوپر سے پردہ اٹھا کر ان کو بے نقاب کروں گی۔ کافی دنوں سے میں ایک چیز نوٹ کر رہی تھی ان ریئیکشن چینل والوں کی۔ ان میڈم کو تو آپ جانتے ہی ہیں، جن کا سارا دن یہ کی کام ہے ولاگ پر ولاگ اپلوڈ کرنا۔ آج ہم خاص الخاص اس ملکانی پر بات کرنے والے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ ریئیکشن چینل والے اپنے کام سے کام نہیں رکھتے، یہ ان کی سب سے بڑی حقیقت ہے۔ ان کی نظر ہمیشہ دوسروں کے گناہوں پر ہوتی ہے۔ وجہ کیا یہ لوگوں کی اصلاح کرنا چاہ رہے ہیں یا معاشرے کی گندگی صاف کرنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں، یہ سب ویوز گین کرنے کا چکر ہے، ان کی ارننگ سورسز کا ذریعہ ہے۔ ان محترمہ سے میں اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ جو عزت دار ہوتا ہے نا، وہ کبھی بھی دوسروں کی عزت پر انگلی نہیں اٹھاتا، دوسروں کے دامن پر کیچڑ نہیں اچھالتا۔ ایک طرف آپ بیٹیوں کو رحمت مانتی ہیں، بیٹیوں کی حفاظت کی بات کر رہی ہوتی ہیں، دعائیں دے رہی ہوتی ہیں، دوسرے ہی لمحے میں آپ کیچڑ اچھال رہی ہوتی ہیں۔ میں پوچھ سکتی ہوں یہ ڈبل گیم کس لیے؟ آپ اسپیچ بہت اچھی دے لیتی ہیں، آپ کو تو کافی دین کا علم بھی ہے کہ عورت کا پردہ کب کن حالات میں اترنا چاہیے، قبر میں اتارنا چاہیے یا احرام کی حالت میں اتارنا چاہیے۔ مجھے افسوس ہوتا ہے آپ کی سوچ پر کہ آپ جیسی خاتون بھی دوسروں کی عزتوں پہ بات کر سکتی ہے۔ کسی کے بارے میں بھی بات کرنے سے پہلے انسان یہ سوچ لے کہ جس کی بھی بات کی ہے اس کے پاس تو بعد میں پہنچے گی، پہلے کس کے پاس پہنچ گئی؟ اللہ کے پاس پہنچ گئی۔ جو باتیں ہم اپنے منہ سے نکالتے ہیں نا، وہ پہلے اللہ کے پاس پہنچتی ہے، بعد میں اس انسان کے پاس پہنچتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پاک دامن عورت پر تہمت لگانا 100 سال کے اعمال کو غارق کرنے کے لیے کافی ہے۔ 100 سال کے اعمال کو غارق کرنے کے لیے کافی ہے۔ اسے طبرانی نے روایت کیا ہے اور بخاری کی روایت میں آتا ہے کہ یہ 7 بڑے کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے کسی پر تہمت لگانا۔ اگر اصلاح ہی کرنا چاہتے ہیں آپ کی نیت اچھی ہے تو اصلاح کے اور بھی بڑے طریقے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید سورہ نور آیت نمبر 21 میں فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تتبعوا، نہ تم پیروی کرو، خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں کی، ومن یتبع، اور جو کوئی پیروی کرے گا، خطوات الشیطانی، شیطان کے قدموں کی، فإنہ، تو بے شک وہ، یأمر بالفحشاء، حکم دیتا ہے بے حیائی کا، والمنکر، اور برائی کا۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں اہل ایمان سے مخاطب ہے کہ شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو۔ آپ دیکھیں تو عموماً شیطان کا حملہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کو شرک میں مبتلا کیا جائے۔ شیطان کی پہلی کوشش ہی یہی ہے کہ وہ اہل ایمان کو شرک میں مبتلا کر دے۔ اب اگر بندہ مومن شرک میں مبتلا ہو جائے تو اب اس کا کام ہو گیا، پھر شیطان کسی بھی اعتبار سے بندہ مومن کو پریشان نہیں کرتا۔ لیکن اگر ایک مسلمان شرک میں مبتلا نہیں ہوتا تو پھر شیطان اس کو بے حیائی میں مبتلا کر دیتا ہے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ہم سمجھتے ہیں کہ بے حیائی یہی ہے کہ نازیبا کپڑے پہننا، نازیبا گفتگو کرنا، ناجائز تعلقات رکھنا۔ بے حیائی صرف یہی نہیں ہے، بے حیائی میں نفرت کرنا، بغض رکھنا، بدگمانی کرنا، کیونکہ یہ ساری چیزیں بھی حیا کے منافی ہیں۔ اگر ہم حیادار ہیں تو لازمی پھر ہم محبتوں کو عام کرنے والے ہوں گے، اور اگر ہم حیادار ہیں نا تو لازمی پھر ہم دوسروں کے لیے پازیٹیو سوچ رکھنے والے ہوں گے،
اور اگر ہم اسی طرح ہم حیادار ہیں نا تو ہم اپنے آپ کو بھی بدگمانی سے بچائیں گے اور دوسروں کو بھی بدگمان ہونے سے بچائیں گے۔ اگر ہم دوسروں کو ہی نصیحت کریں گے تو اپنی اصلاح کب کریں گے؟ اپنی اصلاح بھی کرنی ہے۔ یہاں آپ اس آیت میں دیکھیں تو خطوات شیطان کی بات ہوئی۔ الفاظ بہت آسان ہیں، سمجھنے میں بھی کوئی دشواری نہیں ہے، لیکن اس خطوات شیطان سے کچھ مرادیں ہیں۔ خطوات شیطان سے پہلی مراد یہ ہے کہ شیطان کے رستے، شیطان کے طریقے اور وہ باتیں جن کا وہ حکم دیتا ہے۔ پھر اس سے مراد شیطان کا عمل بھی ہے اور اس سے مراد شیطانی وسوسے بھی ہیں، یعنی جو کوئی بھی پیروی کرے گا شیطان کے طریقے کی، اس کے رستے کی، اس کے حکم دی ہوئی باتوں کی، تو پھر شیطان اس کا کیا حال کرے گا؟ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ۔ اتنے مختصر اور جامع الفاظ میں شیطان کی پیروی سے نفرت دلائی گئی ہے کہ دیکھو پھر شیطان تمہارے ساتھ کیا کرے گا۔ شیطان یہ کرے گا کہ تمہیں بے حیائی کا اور برائی کا حکم دے گا۔ ولولا، اور اگر نہ ہوتا، فضل اللہ علیکم، اللہ کا فضل تم پر، ورحمتہ، اور اس کی رحمت۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تم پر، اللہ کی رحمت نہ ہوتی تم پر، ما زکا منکم، ناپاک ہو سکتا تھا تم میں سے، من احد ابدا، تم میں سے کوئی ایک کبھی بھی۔ اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا، اللہ کی رحمت نہ ہوتی تو تم کبھی بھی پاک نہیں ہو سکتے تھے، تم میں سے کوئی بھی کبھی بھی پاک نہیں ہو سکتا تھا۔ من احد کے بعد ابداً کہا گیا، نیور ایور، یعنی نیکی کی توفیق اور برائی سے بچنے کی طاقت صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے۔ اگر اللہ توبہ کی توفیق اور رجوع کا حکم نہ دیتا اور نفسوں کو شرک اور فسق سے پاک نہ کرتا اور برے اخلاق سے نہ بچاتا تو کسی بھی شخص کو پاکیزگی، خیر و بھلائی نہ حاصل ہوتی۔ یہ بات ہم میں سے کون سوچتا ہے؟ اگر آپ یہ فیلنگز رکھتے ہیں کہ جو بھی آپ کام کرتے ہیں اس کی توفیق اللہ آپ کو دے رہا ہے، اگر کوئی بھی برائی آپ دیکھتے ہیں سامنے لیکن اس کو کرتے نہیں ہیں، اپنے آپ کو برائی سے بچا کے رکھتے ہیں، تو یہ بھی اللہ کی طرف سے ہی ہے۔ اگر ہمارے اندر یہ احساس ہے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اکثر لوگوں کے دلوں میں یہ احساس ہوتا نہیں ہے۔ لوگوں کو نیکی پر فخر ہوتا ہے، تکبر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ ہمیں قرآن پاک دیا، قرآن پاک کے ذریعے ہمیں سمجھایا کہ تمہیں یہ اعمال کرنے ہیں، اور پھر اگر ہماری نیت میں سچائی ہوئی تو اللہ تعالیٰ ہمیں پھر اس کام کی توفیق بھی دے گا اور پھر اس کے بعد اجر بھی دے گا۔ اگر ہمارے دل میں یہ بات ہے کہ جو بھی میں نیک کام کرتی ہوں یہ ہماری اپنی پاور سے، تو بہت جلد وہ نیک کام چھوٹ جائے گا اور پھر اللہ تعالیٰ ہم سے وہ توفیق چھین لے گا۔ آ جاتے ہیں اپنی آیت کی طرف، وَلَكِنَّ اللَّهَ، لیکن اللہ تعالیٰ، یزکی، پاک کرتا ہے، مَن یشاء، جس کو چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کس کو پاک کرنا چاہتا ہے؟ جس کے اندر پاک ہونے کی نیت ہو۔ جو ہدایت کا طلبگار ہوگا اللہ اس کو ہدایت دے گا، جو پاکی کا طلبگار ہوگا اللہ اس کو پاک کرے گا۔ اللہ ہی پاک کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن پڑھنے کی توفیق دی، قرآن کو سمجھنے کی توفیق دی، تو ہم اس پاکیزگی کو اپنے نفس میں محسوس کرتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارے خیالات بدل گئے، ہماری سوچ بدل گئی۔ آج ہم جن کو ہدایت کی بات کرتے ہیں اور وہ ہمیں پارکنگ ڈاگس کہتے ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے کہ لوگوں کے اوپر انگلی نہیں اٹھانی، اپنی اصلاح کرنی ہے اور لوگوں کے اوپر انگلی نہیں اٹھانی، ورنہ آپ کے 100 سال کے اعمال بھی ضائع ہو سکتے ہیں۔ ہم نے پاکیزگی کا دعویٰ نہیں کرنا، ہم نے یہ سوچنا ہے کہ نیکی کی توفیق اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ خوب سننے والا ہے، خوب جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ بندوں کے اقوال کو سننے والا ہے، کس نے کس پر تنقید کی اور کس نے خیر خواہی مبنی پر نصیحت کی، اللہ سبھی کو سن رہا ہے۔ اس لیے اپنے الفاظوں پر غور کریں۔ آپ نے ہم لوگوں کو پارکنگ ڈاگ کہا ہے،
اگر میں کہوں کہ آپ ایک پگ کا کام کر رہی ہیں، اگر ایک انسان نے گندگی پھیلائی، آپ کو اس گندگی کو چاٹنے کی ضرورت نہیں تھی، پھر وہ چاٹ کر پورے معاشرے میں پھیلانے کی ضرورت نہیں تھی۔ اگر اصلاح ہی مقصد تھا تو پھر اس گندگی کو پھیلانے کا مقصد ویوز ہے، مقصد ارننگ سورسز ہے۔ امید ہے کہ یہ آج کی میری ویڈیو آپ کی اصلاح کا ذریعہ بنے گی۔ جو لوگ مجھے جانتے ہیں ان کی اصلاح کا ذریعہ بھی بنے گی، جو لوگ مجھے نہیں جانتے، جو لوگ آپ کے چینل سے میرے چینل پر دیکھنے آئے ہیں آپ کی پک تھمبنیل پر دیکھ کر، تو اللہ ان کی بھی اصلاح کرے جن کو آپ نے گمراہ کر رکھا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔